اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم NLI نادرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ تعارف 1989 میں گلگت لیویز کے نام سے ایک فوج کرنل الجورین ڈیوڈ کی سربراہی میں کھڑی ہوئی۔ اس فوج نے 1891 میں ہنزا کے خلاف نیلٹ کی جنگ لڑی۔ 1913 میں میجر JC بلوان نے کمپنی کی بنیاد پر فورس کی تنظیم نو کی اور اس طرح اس فورس کو گلگت اسکاؤٹ کے نام دیا گیا۔ گلگت اسکاؤٹ جب گلگت اسکاؤٹ اٹھائے گئے تو اس کی طاقت 582 تھی۔ گلگت اسکاؤٹ میں بھرتی اس علاقے کے میروں اور راجوں کی سفارش پر مبنی تھی۔ میر اور راجس کے قریب رشتہ داروں کو گلگت اسکاؤٹ کی کارپس میں براہ راست وائسرائے کمیشن دیا جاتا تھا۔ گلگت اسکاؤٹ 1948 میں کارگل اور بٹللک پر قبضہ کرنے والی پہلی بٹالین تھی اور اس کے بعد وہ وکٹر کے نعرے لگائے گئے تھے۔ نادرن اسکاؤٹ 1947 میں گلگت اسکاؤٹ نے شمالی علاقہ جات کے پاکستانی پولیٹیکل ایجنٹ کے تحت داخلی سلامتی کے اپنے اصل فرائض کی طرف لوٹ لیا۔ گلگت اسکاؤٹ کے 582 جوانوں کو میجر محمد طفیل شہید نشان حیدر کی کمان میں رکھا گیا تھا۔ توسیع شدہ کور کے باقی جوانوں کو نومبر 1949 میں شمالی اسکواڈ کی کور کے نامزد کیا گیا۔ کراکرم اسکاؤٹ 1 جنوری 1964 کو شمالی اسکاؤٹ کی تقسیم کیا گیا اور کراکرم اسکاؤٹ کو اسکردو میں ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ اٹھایا گیا۔ نادرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ انتظامی اور آپریشنل کنٹرول کو مرکزی بنانے کے لیے 1 نومبر 1975 سے پوری قوت کو 10 انفینٹری یونٹوں، 3 پہاڑی بیٹریوں اور 1 ریجیمنٹ سینٹر میں دوبارہ منظم کیا گیا۔ گلگت اسکاؤٹ کو یکم اور دوسری نادرن لائٹ انفینٹری بٹالین میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1999 کے کارگل تنازع میں نمایاں کارکردگی کے بعد پوری نادرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ کو باقاعدہ انفینٹری کا درجہ دیا گیا۔ جنگ کی کارکردگی جنگ آزادی 1947 اعزازی کیپٹن محمد بابر خان نے 1947-48 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ تقسیم کے موقع پر گلگت ایجنسی کو برطانوی حکومت نے کشمیر کے مہاراجہ کے حوالے کیا۔ بریگیڈیئر گھانسارا سنگھ گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے گلگت پہنچے۔ بعد ازاں میجر جنرل HL اسکاؤٹ کشمیر کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس میں شامل ہوئے۔ گلگت اسکاؤٹ کی فوجیں 100% مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان سے ہلاک کے حق میں تھی۔ 31 جنوری 1947 کو سرپیر کو آرنری کیپٹن محمد بابر خان نے جونیئر کمیشن افسرز میں گلگت اسکاؤٹ کے جونیئر کمیشن افسروں کا اجلاس بلایا، جہاں ڈوگرا رول کو ختم کرنے کی متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا۔ 1 نومبر 1947 کو گورنر نے ہتھیار ڈال دیے۔ 6 جموں کامری انفینٹری بٹالین کی مسلم کمپنی پونچھی سے کمانڈ کیپٹن احسن خان کے تحت گلگت آرمی تھی۔ اسکاؤٹ نے حملہ کر کے ڈوگرا چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا اور پرتاپ برج کو جلا دیا۔ سکھ اور ڈوگرا عناصر ویران ہو گئے اور بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح ڈوگرا راج 27,000 مربع میل کو آزاد کرا لیا گیا۔ اس کے بعد اس فوج کو کمانڈر میجر محمد طفیل شہید نشان حیدر پہلی نادرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ کے اعزازی کیپٹن محمد بابر خان کے تحت رکھا گیا، جس نے 1947 میں جنگ آزادی ڈوگرا راج سے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ دنیا کے اعلیٰ ترین میدان جنگ میں لڑ رہے سیاچین بارڈر دنیا کا بلند ترین میدان جنگ ہے۔ ایک نادرن لائٹ انفینٹری بٹالین کو کولونگ اور گیاری سیکٹر کا دفاع کرنے والا پہلا یونٹ ہونے کا انوکھا اعزاز حاصل ہے۔ بٹالین کو حکم دیا گیا کہ اپریل 1984 کے پہلے ہفتے میں گلگت سے کمانڈ لیفٹیننٹ کرنل شجاع اللہ تارڑ تمغہ رسالت کے تحت سیاچین منتقل ہو جائیں۔ یہ یونٹ موسم، خطے اور حقیقی دشمن کے ساتھ کامیاب لڑائی میں شامل تھا۔ 1 نادرن لائٹ انفینٹری بٹالین نے گولہ بارود اور راشن کی مکمل تیاری کی اور دفاعی کام مکمل کر لیا۔ آزاد کشمیر میں ایکشن پہلی نادرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ بہادری کارروائیوں میں ملوث رہی اور جبکہ اس دور کا آزاد کشمیر میں رہا دشمن پر متعدد کامیاب چھاپے مارے، اور یہی حوالدار لالک جان نے جو ہے
نشان حیدر لیا NLI سے ہی. تو دوستوں کو اگر یہ ناردرن لائٹ انفینٹری بٹالین کی ہسٹری پسند آئی ہو تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوستوں تک پہنچ سکے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.